بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی نے ایاز سے وعدہ کیا کہ میں تجھے اپنا لباس پہنا کر اپنی جگہ بٹھا دوں گا اور خود تیرا لباس پہن کر خود غلام کی جگہ لے لوں گا۔ چنانچہ جس وقت سلطان محمود غزنوی نے حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی نیت سے کھرکان پہنچا تو قاصد سے کہا کہ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہہ دینا کہ میں صرف آپ سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، لہٰذا آپ بھی تھوڑی سی زحمت فرما کر میرے خیمے تک تشریف لے آئیں، اور اگر وہ آنے سے انکار کریں تو یہ آیت تلاوت کر دینا: آتیُ اللہ و آتیُ الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی قوم کے حاکم کی بھی اطاعت کرتے رہو۔ چنانچہ قاصد نے آپ کو جب پیغام پہنچایا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے معذرت طلب کی کہ جس پر قاصد نے مذکورہ بالا آیات تلاوت کی۔ آپ نے جواب دیا کہ محمود سے کہہ دینا کہ میں تو اطیع اللہ میں ایسا غرق ہوں کہ اطیع الرسول میں بھی ندامت محسوس کرتا ہوں۔ ایسی حالت میں اولا الامر منکم کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ یہ قول جس وقت قاصد نے سلطان محمود غزنوی کو سنایا تو اس نے کہا کہ میں تو انہیں معمولی قسم کا صوفی تصور کرتا تھا، لیکن معلوم ہوا کہ وہ تو بہت ہی کامل بزرگ ہیں، لہٰذا ہم خود ہی ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوں گے۔ اور اس وقت محمود نے ایاز کا لباس پہنا اور 10 کنیزوں کو مردانہ لباس پہنا کر ایاز کو اپنا لباس پہنایا اور خود بطور غلام ان 10 کنیزوں میں شامل ہو کر ملاقات کرنے پہنچ گیا۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب تو دے دیا، لیکن تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، اور محمود جو غلام کے لباس میں ملبوس تھا اس کی طرف تو متوجہ ہو گئے، لیکن ایاز جو شاہانہ لباس میں تھا اس کی جانب قطعاً توجہ نہیں دی۔ اور جب محمود غزنوی نے پوچھا کہ آپ نے بادشاہ کی تعظیم کیوں نہیں کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ایک فریب ہے۔ اس پر محمود غزنوی نے جواب دیا کہ یہ دام فریب تو ایسا نہیں ہے جس میں آپ جیسے شہباز پھنس سکے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے محمود غزنوی کا ہاتھ تھام کر فرمایا کہ پہلے ان نامحرموں کو باہر نکال دو، پھر مجھ سے گفتگو کرنا۔ چنانچہ محمود غزنوی کے اشارے پر تمام کنیزیں باہر چلی گئیں، اور محمود نے آپ سے فرمائش کی کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی واقعہ بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ تھا کہ جس نے میری زیارت کر لی اس کو بدبختی سے نجات حاصل ہوگی۔ اس پر محمود غزنوی نے پوچھا کہ کیا ان کا مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ بلند تھا؟ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل اور ابو لہب جیسے منکرین نے دیکھا، پھر بھی ان کی بدبختی دور نہ ہو سکی۔ آپ نے فرمایا کہ اے محمود، ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی ولایت میں تصرف نہ کرو، کیونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ کے سوا کسی نے نہیں دیکھا، جس کی دلیل یہ آیت مبارکہ ہے: وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ عَلَيْكَ وَهُمْ لَا يَبْصِرُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو دیکھتے ہیں جو آپ کی جانب نظر کرتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ سن کر محمود غزنوی بہت مخلوص ہوا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کرنے کی خواہش کی تو آپ نے فرمایا کہ نواحی سے اجتناب کرتے رہو، با جماعت نماز ادا کرتے رہو، سخاوت و شفقت کو اپنا شعار بنا لو۔ اور جب محمود غزنوی نے دعا کی درخواست کی تو فرمایا کہ میں خدا سے ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما دیں۔ پھر جب محمود غزنوی عرض کیا کہ میرے لیے مخصوص دعا فرمائیں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: اے محمود، تیری عاقبت محمود ہو۔ اور جب محمود نے اشرفیوں کا ایک تھیلا آپ کی خدمت میں پیش کیا
تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کی خشک ٹکیا اس کے سامنے رکھ کر حکم دیا کہ اس کو کھاؤ۔ چنانچہ محمود غزنوی نے جب توڑ کر منہ میں رکھا اور دیر تک چبانے کے باوجود بھی جب حلق سے نہ اترا تو آپ نے فرمایا کہ شاید نوالا تمہارے حلق میں اٹکا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، تو فرمایا کہ تمہاری یہ خواہش ہے کہ اشرفیوں کا یہ تھیلا اسی طرح میرے حلق میں بھی اٹک جائے، لہٰذا تم اس کو واپس لے لو، کیونکہ میں دنیاوی دولت کو طلاق دے چکا ہوں۔ اور محمود غزنوی کے بے حد اصرار کے باوجود بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں سے کچھ نہ لیا۔ پھر محمود غزنوی نے خواہش کی کہ مجھ کو بطور تبرک کوئی چیز عنایت فرما دے۔ اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنا ایک پیرہن دے دیا۔ پھر محمود غزنوی نے رخصت ہوتے ہوئے عرض کیا کہ حضرت آپ کی خانقاہ تو بہت خوبصورت ہے۔ فرمایا کہ خدا نے تمہیں اتنی وسیع سلطنت بخش دی ہے، پھر بھی تمہارے اندر طمع باقی ہے اور اس جھونپڑی کا بھی خواہش مند ہے۔ یہ سن کر اس کو بے حد ندامت ہوئی، اور جب وہ رخصت ہونے لگا تو آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس نے پوچھا کہ میری آمد کے وقت تو آپ نے تعظیم نہیں کی، پھر اب کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمایا کہ اس وقت تمہارے اندر شاہی تکبر موجود تھا اور میرا امتحان لینے آئے تھے، لیکن اب عاجزی و درویشی کی حالت میں تم واپس جا رہے ہو۔ چنانچہ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔